والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے کہ جو حکم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے آتا ہے اس کی پیروی کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیں. اتباع قرآن کریم انسانی ضروریات کے ہر پہلو پر رہنمائی فرماتا ہے. آج کل کے وقت میں جب بے عملی زور پر ہے، ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم، وہ تعظیم جو اسے خوبصورت لحاف گھر کے بالا خانوں میں سجانے کا سبب ہے، ان حدوں تک رہتی ہے. جب بات اتباع کی آتی ہے تو قرآن کریم انسانی حیات کے ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان عطا فرماتا ہے، غلط اور صحیح کا اعلان فرماتا ہے. اور جب رواجی پہلوؤں میں ہم داخل ہو جائیں تو پھر کیا ہم کرتے ہیں کہ کوئی شدید علیل ہے تو یہ گمان ہو کہ شاید اس کا آخری وقت ہے تو سورہ یاسین اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھو، یعنی اس کی تلاوت سے موت سہل ہو جائے گی. اب یہ بے عملی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو حیات کے پہلوؤں کا ادراک عطا فرماتی ہے ہم اسے موت کی آسانی سمجھ رہے ہیں، اور اگر اسے حقیقی معنوں میں اختیار کیا جائے تو حیات انسانی اتباع میں گزرے تو موت لا محالہ آسان ہو جائے گی. اور ساری زندگی قرآن کریم کا اتباع نہ کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرانے بیٹھے تلاوت جو ہے وہ کسی کی موت کو آسان کرتا. اللہ کریم کے دست قدرت میں ہر شے. ہمارے نزدیک لمحات محدود ایک پیمانہ ہے وقت کا، لیکن وقت یا وقت کا پیمانہ یا وقت کا حصہ، اس کا وسیع ہونا یا اس کا کم ہونا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے. کوئی بیمار جسے تکلیف ہو اس سے پوچھئے، یا خود کا وہ تجربہ جو کسی رات سو نہ سکیں کسی تکلیف کے سبب، وہی رات ہے جو ہم سرہانے پر سر ٹیکتے ہیں اور معلوم نہیں کس وقت صبح ہو گئی، رات بیت گئی. وہی رات جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بسر نہیں ہوتی، اتنی لمبی لگتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ رات کیسے گزرے گی. ہے وہی رات، کیفیت اور حال پر اس کی طوالت یا اس کی آسانی یا اس کی تکلیف کا اطلاق آتا ہے. اسی طرح جو ہم آخری وقت موت کے وقت کو دیکھتے ہیں کہ کسی کا وقت طول میں ہو گیا، کسی کا وقت جو ہے وہ بہت کم تھا، وہ حال ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر دیکھ سکتے ہیں ایمان ہو اور اللہ کریم اس قابل اور اس حیثیت یہ صورت عطا فرمائے کہ ہماری بصیرت جو ہے وہ اس درجے کی ہو کہ وہ دیکھ سکیں تو دیکھا جا سکتا ہے. چونکہ قرآن کریم ہی یہ بیان فرماتا ہے
اے مخاطب جب تو ان کا وہ حال دیکھ جب روح فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یا سمجھ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ حال اور موقع دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، وہ وقت جو ہمارے نزدیک لمحات میں ہو یا بے شمار گھنٹوں اور پہروں کا ہو، اس کی طوالت ایک لمحے کی اللہ بڑھانا چاہیں تو ہمارے سمجھ میں وہ ایک لمحہ ہوگا، لیکن جس پر اس کا اطلاق ہے یا جہاں صادر ہو رہا ہے وہاں شاید زمانوں کے حساب سے اس کی طوالت پڑ جائے۔ تو قرآن کریم نظام حیات کے ایک ایک پہلو کو مخاطب فرماتا ہے۔ بات ہے اتبع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف اللہ جل شانہ وہی فرما رہے۔ قرآن کریم اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شے اپنی طرف سے نہیں بیان فرمائی، کوئی کلام آپ نے اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرمایا۔ اسے آپ وہی متلف کہیں یا وہی غیر متلف کہیں، جیسے قرآن کریم وہی متلف ہے اور احادیث مبارکہ کو علماء کرام وہی غیر متلف کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وہ وہی ہے جو من جانب اللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ اس کی پیروی کریں جو حکم آپ کے پاس اللہ کی طرف سے، من ربکم، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ انسانی ضروریات بھی ہیں، عوارضات زندگی بھی ہیں، دنیا میں حیثیتوں کی تقسیم بھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موسموں کا تغیر و تبدل ہے، رات اور دن کا آنا جانا ہے، ایک نظام ہے جو انسانی حیثیتوں میں بھی اللہ کریم نے قائم فرمایا۔ اب یہ جو انسانی حیثیتوں کی تقسیم ہے یا استعداد کی تقسیم ہے، اسے ہم جب اپنے تجزیے پر دیکھتے ہیں تو گلے کی صورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک کی حیثیت پیدائشی طور پر بہت بلند ہے اور ایک کی حیثیت پیدائشی طور پر بہت کمزور ہے معاشرے میں۔ دونوں پیدا ہونے والے بچوں کا ذاتی اختیار تو کوئی، لیکن یہی رہنمائی جب حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن کریم سے لی جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو حیثیتوں کی تقسیم ہے یہ تمہاری زندگی کے گزارنے اور اس کی روانی کا سبب اللہ نے فرمایا۔ بے شک اس میں امتحان ہے کہ کون کس حیثیت میں ہے، کس استعداد کے ساتھ ہے، کتنی قوت نافذہ ہے اس کے پاس، یا کتنی محکومی کی صورتیں ہیں اس کے ساتھ۔ ہر حال میں انسان کا امتحان ہے کہ ضرورت میں اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ نہیں کیا، کامیابی کی صورت میں اس نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ جو گزرتا وقت ہے یہ بادشاہ کا بھی گزر رہا ہے، یہ فقیر کا بھی گزر رہا ہے، یہ امیر کا بھی گزر رہا ہے، یہ غریب کا بھی گزر رہا ہے، یہ طاقتور کا بھی گزر رہا ہے، یہ کمزور کا بھی گزر رہا ہے۔ لیکن اس گزرتے وقت کا جو خوبصورت ترین استعمال ہے وہ ہے اتبع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ما اوحی الیک، کوئی عمومی بات نہیں، یہ وحی الہی ہے جو خالق کل کائنات اصول و ضوابط عطا فرمانے، یہ سارے حصے وہ ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے پاس اللہ کریم کا کلام ہے، ہمارے پاس وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہ بہت کرم کا اور بہت اللہ کے احسان کا، اور ہمیں اس کا ادراک نہ ہو تو پھر اتنا ہی بڑا یہ امتحان بھی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی ایک عزیزہ رو رہی تھیں اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا اور کوشش کی کہ آپ کو صبر کی تلقین کریں، آپ کے دکھ میں شریک ہوں. اور یہ ایسا موقع ہے کہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم اور مضبوط اعصاب کی ہستی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا. تو جب آپ نے دلاسے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے جانا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم بھی چلے جائیں. آپ ہی کی ذات تھی کہ جبرائیل آمین دنیا پر تشریف لاتے تھے اور اللہ کی وحی ہمیں نصیب ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ بات منقطع ہوگی، اب کوئی اللہ کا پیغام لے کر دنیا پر وارد نہیں ہوگا. اب کتنی باریکی ہے اور ایمان کی کتنی مضبوطی ہے اور اس کی کتنی لذت ہے کہ وہ باریکی، کہ یہ کتنی خوش قسمت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا کلام ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اور یہی کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور یہی ہم ہیں. اسے ہم کس پہلو سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کو کیا ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر رہے ہیں، یا اس کے اصول و ضوابط کو ہم دار دنیا کے لالچ میں اور دنیا کی منفعت میں مخلوق خدا کو ان کی مطلب کے مطابق باتیں بنا کر اور ان کے ترجمے اور تفاسیر کر کے دے رہے ہیں. چونکہ یہ اس سے بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ حق کو بیچنا اور منفعت دنیا میں بیچنا ایسا ہے جیسے آگ اپنے پیٹ میں بھرنا ہے. اور اگر قرآن کریم یہ حصہ بیان فرما رہا ہے تو قرآن کریم میں جو بھی بیان ہے، جہاں جیسے بھی بیان فرمایا گیا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ بات عمومی ہے. وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور وہی حالات ہوتے ہیں، وہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضروری ہے اور اشد ضرورت ہے. جب بھی تنبیہ ہو، جب بھی بات تربیت کی ہو، جب بھی بات رہنمائی کی ہو، جب بھی بات کمزوری سے نکلنے کی ہو، جب بھی بات اچھائی کے رستے پر چلنے کی ہو، اس تمام موضوع کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جہاں تنبیہ کی جا رہی ہو، جہاں نصیحت کی جا رہی ہو، چاہے یہ حصے قرآن و حدیث سے بیان فرمائے جا رہے ہوں یا عمومی بات کی جا رہی ہو، تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں تو درست ہوں، یہ میرے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے، یہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں جب ہماری رہنمائی موجود ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم سے سمجھ حاصل کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ میرے علاوہ مخلوق کو بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ قاصر رہے گا اپنی غلطیوں کو جانچنے سے، جو کہ درست نہیں ہے. یہ ابتدا ہی درست نہیں ہے. صحیح اور مناسب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موضوع کہیں بھی رہنمائی آئے تو اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ اس حکم کے مطابق میں کہاں کھڑا ہوں. اور اگر انسان اپنی جانچ پڑتال میں لگ جائے تو مخلوق پر اعتراض کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ اتنی ضرورت ہے مجھے اپنی تربیت کی، اپنے آپ کو حدود و قیود میں مقید رکھنے کی. پھر یہ باریکیاں صرف ظاہر پر نہیں رہتی. چونکہ غزوہ احد میں ایک نوجوان بڑی دلیری کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ لڑا، اور وہ واقعہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہاں ارشاد فرمایا
اس کی بات ہوئی تو تعریف کی گئی، آپ نے اس تعریف کو پسند نہیں فرمایا۔ مختصراً جب وہ زخموں سے چور تھا، اس نے تیر کے اوپر اپنے آپ کو گرا کر اپنی شارک کاٹ دی، حرام کی موت میں۔ آپ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی سربلندی، اللہ کے حکم کی سربلندی کے لیے نہیں لڑا، وہ اپنے نام، اپنے قبیلے کے نام کے لیے لڑا۔ اب ظاہراً جو عمل دیکھا جائے وہ کیا ہے، لیکن جو کچھ وہ چاہ رہا تھا یا جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ کے حضور جو حساب ہے اس باریکی پر اطلاق ہوگا ظاہر کا جو نہاں خانے دل میں ہے۔ تو اس لیے ظاہراً کوئی بھی ہمارا حلیہ ہو، ظاہراً ہماری کوئی بھی کلام ہو، اس کا اطلاق یا اس کی جو ججمنٹ ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من ربک، اپنے پروردگار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانا، حقیقت میں ہمیں آپ معصوم عن الخطا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ باعث رحمت، آپ کی محبت کا، آپ کی شفقت کا یہ عالم کہ طائف کے پتھر اس قدر برسے کہ آپ کا خون مبارک جو ہے وہ اتنا بہا کہ نالین مبارک میں اتنا جمع کہ پاؤں مبارک نالین مبارک میں پھنس گئے، اتنا خون بہہ کر نالین مبارک۔ اور وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری پہاڑ کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہوا اللہ جل شانہ کے حکم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں اور آپ فرما دیں تو انہوں نے تو یہ پتھر برسائے ہیں، میں ان پہاڑوں کو ہی ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جواب نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے اللہ انہیں معاف فرما۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ پتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا رہے ہیں، یہ اپنے ایک قریشی بھائی کو سمجھ کر برسا رہے ہیں۔ یا اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت پر نہ آئے ان کی اولاد جو ہے وہ دین میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے مہربان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو لا محالہ آپ نے ہمہ وقت اللہ جل شانہ کے حکم کی تائید میں ہی زندگی بسر کی ہے، اور یہی آپ کی شان ہے۔ آپ نے ہر لمحہ اللہ جل شانہ کے حکم کے تحت بسر کیا۔ آپ نے اتنی عبادتیں کی کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے عبادت میں کمی کی کئی جگہ، کہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اگر میرے اللہ نے یہ پسند فرما لی کہ یہی عبادت اس درجے کی جائے، عمومی طور پر یہ شاید مشکل ہو جائے سب کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ من ربک، اپنے پروردگار۔ اب اتباع جہاں ہم چھوڑتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل، کامل بھروسہ۔ اب اگر ایمان کمزور ہے اور اس میں کمی بیشی ہے تو وہ بھروسہ کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے درجے پر نہیں رہتا۔ جب بھروسہ نہ ہو، اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے تو پھر دنیا کے نظام کو انسان سمجھنا شروع کرتا ہے کہ شاید یہ میں اپنی قوت بازو سے نظام ہستی چلا رہا ہوں، اور اللہ جل شانہ اتباع کے ساتھ من ربک، کہ ہر شے تو اس کی طرف سے ہے۔ تمہاری ضروریات کا ہونا، ضرورت کا محسوس کرنا، کجا ضرورت پر بات ہو، اس ضرورت کا محسوس کرنا، پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے،
بنیادی ضرورت ہے حیات کے لیے، اور اللہ کریم نے پانی کو حیات کی بنیادی جو ایک اکائی ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ لیکن جو پیاس ہے وہ بھی تو ایک کیفیت اور حال ہے۔ پیاس تک وجود کا پہنچنا وہ بھی تو کوئی حصہ یا معاملہ ہے۔ تو تمام معاملات اللہ جل شانہ کی دست قدرت میں ہیں، اور خالق وہ ہے، ہر شے اس کی تخلیق۔ تو ضروریات دنیا کے لیے ضرورت کا محسوس ہونا، یہ ایک حص ہی نہ ہو تو لوگ اسے پاگل گردانتے ہیں، پاگل خانوں میں جا کر داخل کرا دیتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں۔ تو ہر شے اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس دھوکے میں کیوں داخل ہوتے ہو؟ من ربک، تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کریم کی ہے۔ تو اتباع میں جب داخل ہے کوئی، پھر اسے دوسری سوچ کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر سوچ آتی ہے، وہ جو ماننا ہے، اس ماننے میں کہیں کسی درجے کی کوئی کمزوری ہے تو یہ کیفیت رہا۔ لا الہ الا ہو، لا کوئی نہیں، الہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے حضور رکوع و سجود ہو، جسے کل مانا جائے۔ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، الا ہو، سوائے اس کے۔ ایسا ہے کوئی؟ انسان جو اللہ جل شانہ کی ذات کے سے ہٹ کر کسی کو مانتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کسی بت کی عبادت کرتا ہے، اس بت کی صورت پتھر کی ہے، لکڑ کی ہے، گوشت پوشت کی ہے، دار دنیا کی ضروریات کی ایسے اس میں محو ہوتا ہے کہ اسی کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ شہرت، دولت، ہر حصے میں آپ جا کر دیکھیے گا، وہ بنیادی طور پر اپنی عبادت میں لگا ہے۔ کبر اپنی عبادت پر پہنچنے کا نام ہے۔ چونکہ جو بت کو پوج رہا ہے، کتنے ہی قسم کے بت تھے اور آج بھی مخلوق میں، کس لیے؟ اپنی ضروریات پر بات کرتا ہے، اور ضروریات میں کیا دخل ہے؟ اپنی پسند و ناپسند۔ جب اللہ جل شانہ کا در چھوڑا جاتا ہے تو وہ کبر جہاں جہاں بھی سجدے کراتا ہے، انسان اپنی ہی عبادت میں محو ہوتا ہے، اور خالق کے مقابل مخلوق آئے، کیا حیثیت ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ واحد ذات ہے اور کوئی ہے نہیں۔ اسلام کا ماننا ایسا ماننا ہے کہ ہر شے کی نفی ہے، کوئی شے ہے نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا ہو، کوئی ہے نہیں سوائے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَعْرِضْ، اور مشرکوں سے کنارہ کر لیں۔ عارض کہتے ہیں کہ کسی شے سے ایسے الگ ہونا جیسے اس سے رخ ہی پھیر لیا جائے، اس طرف دیکھنا تو کیا، اس طرف کا دھیان بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور کہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، کس موقع پر؟ اللہ کی عبادت کی اس کی طرف سے ہے جو ہر شے کا پالنہار ہے۔ اور کس ذات کو بیان فرمایا جا رہا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ ذات جو خالق کی مخلوق کی طرف رحمت کا باعث ہیں، اللہ نے سبب فرمائی ہیں، رحمت للعالمین فرمایا وَعَارِضًا لِلْمُشْرِكِينَ۔ پیچھے بچا کیا؟ وہ سبب جو اللہ جل شانہ کی رحمت کا ہے وہ در بند ہو گیا۔ جب وہ در بند ہو گیا تو پھر پیچھے بچا کیا؟ اس کی سمجھ روز محشر آئے گی۔ روز محشر سے پہلے یہ جو پردہ ہے نا برزخ کا، یہ بڑی باتیں کھولتے گا۔ پھر اس سے بھی تھوڑا اور پہلے آئیں، جب ملک الموت کی گرفت آئے گی نا تو حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم موت کے فرشتوں کا کلام بیان فرماتا ہے۔ جس پر موت واقع ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتوں کا کلام بیان فرماتا ہے، اور جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے وہ بے ایمان لوگ۔ اس سے مطلب کہ یہ جو امتحان گاہ ہے، جب یہ سمجھنا شروع ہوگی، اختتام کو پہنچے گی، جس کی زندگی ہے اس کے لیے تو یہ ختم ہو گئی نہیں، قیامت صغریٰ اس پر تو بپا ہو گئی نہیں۔ تو اس سے فرشتے کلام کرتے ہیں، تو وہ جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا اللہ کی اولاد کہتے ہیں، وہ جو دار دنیا کو اپنے زور بازو سے چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو اپنی پسند و ناپسند کو زندگی پر اطلاق کرتے ہیں، وقت نزا فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرصت دی تھی، اللہ نے زندگی دی تھی، اللہ نے حقیقت آشنائی کا سبب عطا فرمایا تھا، حق بینی کے ذرائع تمہیں عطا فرمائے تھے، اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تھے، اس سارے میں جو حصہ تیرا تھا تو کہاں تھا؟ تو کیا کرتا رہا؟ تو پھر وہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کا اقرار ابھی یہاں سے گئے نہیں ہیں۔ وقت ندا ایسا نہیں ہے کہ بندہ دنیا چھوڑ جائے، ہے دنیا پہ، لیکن دنیا کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور برزخ کا دروازہ کھل رہا ہے دنیا پہ، ابھی دنیا پر موجود ہے۔ دنیا پر موت واقع ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے تو دنیا کا در بند ہو جاتا ہے، برزخ کا در کھل جاتا ہے۔ اور برزخ میں کیسا ہے جو ساما دنیا سے وہ لے گیا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ قبر میں آگ نہیں ہے، یہ سما یہیں سے بنا کر جانا ہے۔ قبر میں رات نہیں ہے، لیکن رات کا سما یہیں سے جمع کر کے جانا۔ تو جو کچھ اس نے جمع کیا ہوگا، جیسی اس کی جمع پونجی ہوگی، جب پردہ برزخ کا کھل جائے گا تو ویسے حالات پر چلا جائے گا۔ تو جب وہاں ماننا ہے، اور یہ جو غلط فہمیاں اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں، یہ جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان حقیقت نہ جانتا ہو۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بیان ہے آپ دیکھیں نا، بہت بڑا بدبخت ہے فرعون، قرآن کریم میں واقعہ بیان ہے۔ جب سمندر نے اسے غرق کرنا شروع کیا تو اس نے کیا کہا؟ جب پانی نے ڈھانپنا شروع کیا اور اس غرق ہوتی کیفیت میں اس نے کیا کہا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اب مانتے ہو؟ جب موقع تھا تو انکار کرتے تھے۔ معلوم اس وقت بھی اسے تھا حق اور سچ کیا ہے، کیونکہ جو انسان دعویٰ کرتا ہے اس کے مطابق اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، تو یہ کون سا ابہام ہے کہ نہ سمجھ آئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی قدرت میرے پاس نہیں ہے؟ تو یہ حقیقت تو ہے۔ اسی طرح شداد کی جنت، اس کی وہ دعا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بنا مقابل جنت رہا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے کہ ایسا وقت ہو
کہ نہ رات ہو نہ دن ہو، نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر ہوں، نہ اندر ہوں نہ باہر ہوں، ایسے وقت میں مجھے موت آئے۔ کیوں دعا کر رہا ہے؟ اسے معلوم ہے اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک۔ کیوں نہیں مان رہا؟ کبر میں اس کی بدبختی ہے، اس نے فیصلہ دنیا کی حیثیتوں کو دیکھ کر کیا۔ اسی طرح ابو جہل کی گفتگو لے لیں، کنکریاں شہادت پڑھ رہی ہیں، اندھا ہے، سن نہیں رہا، ان کنکریوں کو پٹخ رہا ہے، پھینک رہا ہے، انکار کر رہا ہے، سن رہا ہے ظاہری پہلوؤں۔ کیوں نہیں مان رہا؟ اپنے کبر کے سبب۔ تو یہ جو شیطنت ہے، یہ شیطان کی جو راہ ہے، اسی پر چلاتی ہے کہ آگ کی لو سے پیدا ہوا، اس مٹی سے بنائے گئے انسان کو میں سجدہ کیوں کروں؟ وہ بدبخت سجدہ کرنے کا حکم کون ارشاد فرما رہا ہے؟ کیوں اندھا ہوا؟ اپنے کبر میں۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے عرض کی کہ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، ظاہری عبادات کو پورا کر کے ہی بندہ اللہ تک پہنچتا ہے کہ اللہ اللہ کرے، کیفیت قلبی تک پہنچے۔ پھر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ گرتے ہیں، تو یہ کیا سبب ہے؟ یہ تو وہ شے ہے جس سے حیات نصیب ہو۔ اس راہ کا مسافر جو ہے وہ موت کے کنویں میں کیوں گرا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا، بنیادی طور پر نقص کرتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کو چلیں اللہ کریم کی ذات حفاظت کا سبب بناتے، اور اگر نیکی اور ورع تقوی پر بھی اپنی انا لے کر چلیں کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، یا میری جو منازل ہیں وہ سب سے بڑی ہیں، یا میں سب سے بڑا بزرگ ہوں، یہ ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے، چونکہ وہ عبادت اپنی انا کو کر رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کو کر رہا ہے، تو عبادت کے درجے پر نہ رہی، امتحان بن گیا، الٹا گر گیا اور ڈوب گیا۔ اس لیے معزز خواتین و حضرات، جب بھی عبادت کی طرف آئیں اسے دنیا کے معاملات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ مشروط نہ کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ لا الہ الا ہو، کتنا واضح بیان ہے۔ اور جو حصہ ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک کی پہلوؤں کو جو اختیار کرے گا رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جائے۔ کتنی بدبختی ہے، گناہگار لوگ ہیں، اپنی کمزوریوں کا، اپنی کمی بیشیوں کا، خطاؤں گناہوں کا اقرار ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دنیا عام نہیں ہے، اس کی لذات عام نہیں ہے، چونکہ یہ امتحان ہے، یہ بھی میرے اللہ کی بنائی ہے۔ اسے مقابل نہ لائیں، تابع لائیں۔ جب یہ تابع ہوگی تو یہی دنیا کے معاملات، یہی مصروفیات، یہی شب و روز عبادت کے درجے میں چلے جائیں، اور یہی دنیا جب مقابل لائیں گے تو یہ فرونیت پیدا کرے گی تمہارے اندر۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح اور خالص اپنی رضا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ میں مجھ جیسے خطاکار کو اپنا حصہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف